یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا ون آف دیئر ایجنڈا واز ایجوکیشن، تعلیم کی فروغ، اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادھر ادارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں، اور غالباً 10,000 ایکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب۔ اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادھر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایہ خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو، یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے، اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں شوکت خانم کا ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ خیر چیریٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے، بڑا اس کو اچھا ٹیگ دیا جاتا ہے، یہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی ون ہائیڈ پارک، جو کہ وہاں پر بکی۔ وہ جب بکی تو وہ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب نے خریدی، اور وہاں پر جو ایکچوئل ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً 15 ملین یا 20 ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی۔ تو جب ان کی رجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پراپرٹی اتنی مہنگی رجسٹر ہو گئی ہے، سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کے سوری نہیں 190 ملین کی پراپرٹی، 190 ملین پاؤنڈ علیحدہ ہے، ایک پراپرٹی ون ہائیڈ پارک جو کہ 50 ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب کی، 25 ملین کی، جو کہ ایکچولی 25 کی تھی، ڈبل دا پرائس پہ وہاں سیل رجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں۔ جب وہ سیل ڈبل پرائس پہ رجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے۔ تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی، وہاں پہ یہ چلی نہیں۔ جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی، تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا تھا۔ اس اماؤنٹ کو برٹش ایجنسیز نے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس اور ریکویسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر لیا۔ اب وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی۔ پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا، اور اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں بیریا ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی۔ جب ان کے پیسے لندن میں بلاک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ، بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے میں۔ ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلاک ہوا، وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ جی ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، اس کی سورس مشکوک تھی۔ تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ۔ یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ اس سارے پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی یو کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینیفٹ، یہ اماؤنٹ پہلے آئی، اور اس پہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی۔ جس کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جائیں، ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا۔ یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے، اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا ہوا ہے پاکستان میں؟ اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی 1.5 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی۔ پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے، ان کے بینک کے، نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی۔ اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے، نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے، نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے، نہ عمران خان کا ذکر ہے۔ ان کا لینا دینا نہیں تھا۔
وہ پیسے یہاں پر آئے. اب 3 انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہیں, ان کا پیسہ وہاں بلاک ہونا, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی. وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے. اب ایک کیبنٹ میٹنگ ہے, وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کراؤ ادھر. اگر ازیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں, پاکستان حکومت کے کھاتے میں نہ جمع کرائیں, تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. اب نیب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے, پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں, تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینز, کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا, مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں, تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں, وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا, اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ, اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے, اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. اور بھائی ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی, بنی ہوئی ہے, وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے, رہتا بھی وہیں ہے, نہاتا بھی وہیں ہے, صابن بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرینٹ شہروں میں, ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی گفٹ کیے ہیں. یہاں پہ کوئی رائیونڈ میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینیفٹ ہو گیا. یہاں پر ایک ادارہ بنا, اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. نمل میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے؟ سو یہ کیس ایک بڑا ویسے بہت ہی فضول کیس ہے, اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں, کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج صاحبان ہیں, وہی پروسیکیوٹر ہیں, وہی جیل ہے, وہی عدالت ہے, اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھینکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں. اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استدعا ہوگی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کورٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں. تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں, کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں. اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے, اور اگر ہم جو یہاں پہ اب 8 ارب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں, 8 ارب روپے, کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ اب باقی 2 شہروں میں بھی بن رہا ہے, یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا؟ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا, یا اس کی تعریف سنی ہوگی, یا کسی نہ کسی کے تھرو سنی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں گے. اور یہ ایک کیس ہے جس کے تھرو ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا
یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو؟ تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے. انہی معاملات کو اگر ہم مزید تول دیں گے تو اس کا عوام میں ریاکشن آئے گا. کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانے گا جس الیکشن سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے. تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا, کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا. اس سے ہماری سٹیٹ کمزور ہوگی. یہ جو حالات پچھلے 1.5 سال سے ملک میں ہیں, یہ انسٹیبلٹی فردر کنٹینیو کرے گی. اس لیے خدا را آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں, اور ان کی بیسس پر عوام سے, عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں. عوام کو چانس دیں, وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں, اور وہ اس ملک میں آئیں. سب مل کر اس ملک کو آگے کی طرف چلائیں تاکہ ہم سب جو ہے سکھ کا سانس بھی لے سکیں اور آگے لوگ بھی چل سکیں.